الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما صدق اللہ العظیم۔ میرے معزز دوستو، نوجوان ساتھیو، آج کا موضوع بڑا اہم ہے اور اہم اس معنی کر ہے کہ کہیں نہ کہیں ہمارے معاشرے میں جو ہم زندگی گزار رہے ہیں اس میں اس تعلق سے غفلت کے شکار ہیں۔ ہمارے ذمہ دار حضرات بھی توجہ نہیں دے رہے اور ہمارے گھر کے حضرات بھی توجہ نہیں دے رہے، اور وہ کیا ہے؟ پردہ اور حجاب اسلام کی نظر میں کیا ہے؟ آج اس تعلق سے بڑی غفلت کی جا رہی ہے۔ پردہ ہمارے گھروں سے، ہمارے معاشرے سے اٹھتا چلا جا رہا ہے، یعنی گویا کہ ہم نے یہ سمجھا اور ہماری خواتین نے یہ سمجھا کہ پردے کے تعلق سے اسلام میں کوئی میسج نہیں دیا گیا۔ یہ غلط ہے میرے بھائیوں، بلکہ آپ ذمہ دار ہیں، آپ خود ذمہ داری لیں اپنے گھروں سے، پھر اس کے بعد اپنے معاشرے سے اس کی ترغیب دیں۔ میں نے قرآن کریم کی آیت تلاوت کی، اسی تعلق سے اللہ رب العزت اپنے بندوں اور بندیوں کو نصیحت فرما رہے ہیں۔ خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرما رہے ہیں، یاد رکھیے اسلام ایک ایسا مذہب ہے، اسلام ایک ایسا دین ہے جس نے شرم و حیا، عفت، پاک دامنی اور عزت کی تعلیم دی ہے۔ یہ وہ دین ہے، یہ اسلام انسان کو اونچا مقام عطا کیا ہے۔ یہ اسلام وہ دین ہے جس نے انسان اور حیوان یعنی چوپائے میں فرق پیدا کر دیا۔ اور یاد رکھیے میری بہنوں، میں اپنے نوجوانوں سے، اپنے ذمہ داروں سے گزارش کروں گا، اس میسج کو پھیلائیے۔ میری بہنوں نے یہ سمجھ رکھا ہے ہم آزاد ہیں، نہیں، ہم آزاد نہیں ہیں۔ ہم کیا کھائیں گے، کیا پہنیں گے، کیسے رہیں گے، ان تمام چیزوں کی تعلیم اسلام نے دی ہے۔ اسلام آپ کو آزاد نہیں چھوڑا ہے، بلکہ کیسے آپ کو رہنا ہے، کیا پہننا ہے، کس طریقے سے زندگی گزارنی ہے، گھر میں کس طریقے سے رہنا ہے، بیوی کے ساتھ کس طریقے سے رہنا ہے، بچوں کے ساتھ کس طریقے سے رہنا ہے، دوسرے رشتہ داروں کے ساتھ کس طریقے سے رہنا ہے، سماج میں کس طریقے سے رہنا ہے، خواہ مرد ہو یا خواتین ہو، تمام کو ایک نظام حیات دیا گیا، وہ اسلام مذہب ہے۔ اگرچہ ہمارا طریقہ، ہمارا کلچر بالکل الگ ہوتا چلا جا رہا ہے، ہم برادران وطن کو متاثر کرنے کے بجائے وہ سوالیہ جملہ استعمال کرنے پر مجبور کر رہے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں جیسے میں رہتا ہوں ایسے ہی یہ رہتے ہیں، جیسے میں دعوت میں جاتا ہوں ایسے ان کی خواتین جاتی ہیں، جیسے میں زندگی گزارتا ہوں ایسے یہ زندگی گزارتے ہیں۔ دونوں میں فرق کہاں ہے؟ حالانکہ فرق ہے، ہمارے عادات و اخلاق نے اس بات کو سوالیہ جملہ پیدا کر دیا۔ اس لیے اللہ کے واسطے آج جو حالات ہیں بے پردگی کے، اور میں اپنی خواتین سے گزارش کروں گا، اسلام میں جو پردہ اور حجاب کا ایک نظام ہے اس کا واحد مقصد یہ ہے آپ کی تحفظ، آپ کی عزت کی تحفظ، آپ کے احساس کی تحفظ، آپ کے اخلاق کی تحفظ، آپ کے کردار کی تحفظ۔ یہ اسلام مذہب ہے۔ اسلام مذہب نے آپ کو عزت سے نوازا ہے، آپ کے احساس کی خیال کیا، آپ کے اخلاق کا خیال کیا، آپ کے ناموس کا خیال کیا، اور اسی وجہ سے جو پردہ اور حجاب کا ایک نظام بنایا ہے، اس میں واحد مقصد یہ ہے اپنی بہنوں تک، دور تک یہ میسج پہنچائیے کہ آپ کی تحفظ، عزت کی تحفظ، اسی وجہ سے یہ ضابطہ ہے۔ اس لیے آج ہمارے دعوتوں میں کیا حالات ہیں؟
لگ رہا ہے کہ یعنی کمپٹیشن ہو رہا ہے بے پردگی کا، کون مجرم ہے؟ ہماری بیٹی جا رہی ہے، ہمارے بیٹے، ہماری بیوی جا رہی ہے، ہماری بہن جا رہی ہے، جی تو گویا کہ ہم خود ذمہ دار ہیں۔ میں تمام ذمہ داروں سے گزارش کروں گا، آپ اپنے گھروں سے یہ بات پھیلائیے، کیا؟ پردہ اور حجاب، ورنہ یاد رکھیے تاریخ معاف نہیں کرے گی، اللہ رب العزت معاف نہیں کریں گے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا یا ایھا النبی، اے نبی، قل لازواجک، اپنی بیویوں سے کہہ دیجئے، وبناتک، اور اپنی بیٹیوں سے کہہ دیجئے، ونساء المؤمنین، اور دنیا میں زندگی گزارنے والی خواتین سے کہہ دیجئے، امت محمدیہ کی خواتین سے کہہ دیجئے، یدنین علیہن من جلابیبہن، کہ اپنے اوپر چادر ڈال لیا کرے، ذالک ادنیٰ، یہ تمہارے لیے بہتر ہے، ان یعرفن فلا یؤذین، تاکہ تم پہچان لی جاؤ اور تمہیں تکلیف نہ دی جائے، تمہیں ایذا نہ دیا جائے۔ آج کیا ہو رہا ہے؟ ہم دوسری کی مشابہت اختیار کر رہے ہیں، جی وہ عریانیت میں، ہم بھی عریانیت میں۔ اللہ کیا فرما رہے؟ امتیاز ہو، ان یعرفن فلا یؤذین، وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اور اللہ رب العزت غفور الرحیم ہے۔ میں اپنی خواتین سے گزارش کروں گا۔ اللہ نے دوسری جگہ فرمایا، مردوں کو وہاں پر نصیحت فرمایا اور عورتوں کو بھی نصیحت فرمایا، کیا؟ قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ، مومن مردوں سے نصیحت کر دیجئے اپنی نگاہوں کو نیچا رکھے۔ اپنے نوجوانوں سے میں گزارش کروں گا، آپ دکان میں رہتے ہیں، آپ مارکیٹ میں رہتے ہیں، اللہ کے واسطے اپنی نگاہوں کو نیچی رکھے، اللہ حکم کر رہا ہے۔ اور کیا فرما رہے؟ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرے۔ قُلْ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ، یہ تمہارے لیے بہتر ہے، اور اللہ تعالیٰ کو سارا خبر ہے جو تم کر رہے ہو۔ اللہ پہلے نصیحت کر رہے ہیں، پھر کیا فرما رہے ہیں؟ اگر نصیحت کی خلاف ورزی کرو گے تو سن لو، اللہ کو سب خبر ہے، چھپ کر کرو، کہیں بھی کرو، اللہ کو سارا خبر ہے، اور اسی حساب سے فیصلہ ہونا ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت خواتین کو نصیحت فرما رہے ہیں، وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ، اور خواتین سے کہہ دیجئے، يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ، وہ بھی اپنی نگاہیں نیچی رکھے، وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے، وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، اور اپنے زینت کو ظاہر نہ کرے، إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا، سوائے ان چیزوں کے جس کو کھلنے کی اجازت ہے، جیسے کہ پاؤں، ہتھیلی، یعنی اصول بتا دیا گیا زندگی گزارنے کا، اور کن کے پاس آپ کو چہرہ کھول کر رکھنا ہے، یعنی اتنا احتیاط نہیں کرنا ہے، ترتیب وار بتا دیا، والد کے پاس، شوہر کے پاس، سسر کے پاس، بہن کے بیٹے کے پاس، اپنے بیٹے کے پاس، بھائی کے بیٹے کے پاس، بھائی کے پاس، اور عورتوں کے پاس، اور غلاموں کے پاس، ان کے پاس اتنا احتیاط کر کے نہیں رہنا ہے، جو شرعی طور پر پردہ ہے بس اتنا میں رہنا ہے۔ ان کے علاوہ جتنا ہے، یعنی جن سے شادی حلال ہے، ان سے پردہ کرنا ہے۔ میں اپنی بہنوں سے گزارش کروں گا، اللہ کے واسطے اپنے بالوں کا پردہ کرے، اپنے جسم کا پردہ کرے۔ آپ کو اللہ رب العزت نے بہت عزت سے نوازا ہے، کم سے کم اس کی قدر کیجئے، اور آپ پردے سے رہیں گے، آپ کی برادران وطن متاثر ہو کر وہ بھی پردہ کریں گی۔ امید کہ اس میسج کو سنا جائے گا اور عمل کیا جائے گا۔ جب یہ ہوگا تو ہمارے سماج میں سدھار آئے گی، برائی ختم ہوگی، شہوانیت ختم ہوگی، اور اخلاق پر جو ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے یہ ختم ہوگا۔ اللہ رب العزت عمل کی توفیق دے، آمین۔